قرآن عظیم کی بہت ساری آیتیں جو میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے مناقب اور فضائل کی طرف نہ صرف اشارہ کر رہی ہیں بلکہ صراحت کے ساتھ عظمت مصطفیٰ کا اعلان کرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ انہی آیات میں یہ آیت جسے میں قرآن عظیم کی آیت کی شکل میں خطبہ مسنونہ کے بعد تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، رب نے فرمایا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد۔ رب فرماتا ہے مجھے اس شہر مقدس کی قسم ہے۔ کہہ سبحان اللہ۔ کس شہر مقدس کی قسم کھائی جا رہی ہے؟ چونکہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھ کر کے سنایا ہے وہ آیت مکہ میں نازل ہونے والی تھی، وہ مکہ میں نازل ہوئی ہے۔ سورہ بلد مکی سورت ہے۔ اس سے پتہ چلا ہاذا کا اشارہ کوئی اور شہر نہیں بلکہ وہ شہر ہے جہاں پر اللہ کے حبیب جلوہ گر ہوئے تھے۔ تو شہر مکہ کی قسم کس معنی کر کے کھائی جا رہی ہے؟ اگر اسی آیت کے اسی مفہوم پر رک کر کے ہم سوچنے لگیں تو ذہن میں بہت ساری چیزیں آئیں گی کہ حج کے ارکان مکہ میں ادا ہوتے ہیں، طواف کی جگہ مکہ میں ہے، مینا کی جگہ مکہ میں ہے، سعی کی جگہ صفا مروہ مکہ میں ہے۔ ممکن ہے مناسک حج کے مقدس مقامات کی وجہ سے رب تبارک و تعالیٰ نے شہر مکہ کی قسم کھائی ہو، تو حضرات محترم یہ ناچیز آپ کے ذہن کے اس غبار کو ختم کرتے ہوئے یہ کہنے کی جسارت کرتا ہے کہ رب نے مناسک حج میں جو مقدس مقامات ہیں اس کی وجہ سے شہر مکہ کی قسم نہیں کھائی ہے بلکہ قسم اس لیے کھائی ہے کہ اس شہر میں اس کا محبوب جلوہ گر ہوا ہے۔ لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد۔ رب کا ارشاد مجھے قسم ہے اس شہر مقدس کی کیونکہ اس شہر میں میرے مصطفیٰ جلوہ گر ہوئے۔ نبی کی آمد اور نبی کی تشریف فرما ہونے کا ذکر قرآن سے ثابت ہوتا ہے تو پتہ یہ چلتا ہے جس نبی کی آمد پر اس شہر کی عظمت میں قسم کھائی جا رہی ہے تو اس ذات کے مرتبے کا عالم کیا ہوگا۔ پیارے نبی کی پیاری عزت کا کتنا اونچا مقام ہوگا۔ کسی نہیں بلکہ عاشق صادق نے تو ہمیں یہ دعوت فکر دی ہے کہ ان کے بارے میں انہوں نے کہا سب سے اعلیٰ و اولا ہمارا نبی، سب سے بالا و والا ہمارا نبی۔ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ اور کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، یہ کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، اس مصرے سے اشارہ ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت سے پہلے نہ جانے کتنے انبیاء کرام اس دنیا میں مبعوث کیے گئے انسانی ہدایت و رشد و ہدایت کے لیے وقتاً فوقتاً تشریف لاتے رہے، لیکن وہ ایسے تارے کہ چھپ گئے اور میرے مصطفیٰ ایسے تارے کہ جب اطلع ہوئے، جب آئے تو ان کا ستارہ کبھی غروب نہیں ہو سکا۔ کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی۔ سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے، سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے، ہے اس اچھے سے اچھا، ہے اس اچھے سے اچھا، سب سے اعلیٰ و اولا، سب سے بالا و والا۔ حضرات محترم،
مصطفیٰ جان رحمت کی آمد کے بہت سارے معجزات اس دنیا نے اپنی ماتھوں کی نگاہوں سے دیکھا۔ میں اس حوالے سے کہ ایسے عالم میں جب کہ انسانیت بحیثیت انسان کے موجود تھا، لیکن اس کے اندر انسانی صفت یعنی انسانیت کا درس، انسانیت کا سبق، انسانیت کا مفہوم اس انسان کے اندر موجود نہیں تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اس دور کے انسانوں میں اس قدر جہالت طاری تھی کہ وہ اپنے معاشرے میں، اپنے ہی معاشرے کا حصہ جسے ہم مرد اور خواتین کے درمیان ایک تقسیم کے طور پر سمجھتے ہیں، ایسی تفریق ہو چکی تھی کہ مردوں کا طبقہ عورتوں کو بالکل بھی اپنے درمیان اپنے برابر کھڑا کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ عالم یہ تھا کہ اگر اس دور میں کسی کے گھر میں کوئی بچی جنم پا لیتی تھی تو کتنے شفاف قسم کے لوگ تھے کہ اپنی پیدا کی ہوئی بچی کو اپنے ہاتھوں سے اللہ اکبر زندہ دفن کر دیتے تھے، زندہ درگور کر دیتے تھے۔ مزاج اس سوسائٹی کا اس طریقے سے ہو چکا تھا کہ اس عمل کو وہ برا بھی نہیں تصور کرتے تھے۔ حالانکہ اگر کسی تکلیف دہ انسان کے اوپر کوئی تماچا مار دے اور اس کے سامنے کوئی شریف انسان کھڑا ہو تو اس کے دل میں تکلیف بھی ہوگی اور مارنے والے سے انتقام کے لیے وہ کھڑا ہو جائے گا۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ ایسے دور میں جب کہ اپنی بچی، اپنی پیدا کی ہوئی لڑکی کے ساتھ ان کے دل میں اتنی نفرتیں پیدا ہو چکی تھی کہ بچیوں کو پیدا کرنا، بچیوں کا آنا ہماری زندگی کے لیے وقار کا سبب نہیں بلکہ ذلت و رسوائی کا سبب تھا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اس دور میں جو بچیاں اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھتی تھیں، اپنے باپوں کے ہاتھوں سے قتل ہو جایا کرتی تھی، ان بچیوں کی آہوں سے یہ آواز نکلی ہوگی، اے رب کائنات، اے ہمیں پیدا کرنے والے مالک و خالق، تو نے ہمیں پیدا کیا ہے، ہمیں زندگی دینے کے لیے اس دنیا میں بھیجا تھا، لیکن تیرے بندے، ہمارے باپ ہماری زندگی کو چھین لے رہے ہیں۔ سنا ہے کوئی پیغمبر تو بھیجے گا جو ہمارے حصے کا حق بھی ہمیں دیں گے اور ہماری زندگی کی چھینی ہوئی عزت کو بھی لوٹائیں گے۔ اے رب کائنات، اب وقت آ چکا ہے، عرب کی دھرتی پر ایسے رسول کو بھیج دے تاکہ تیری یہ بندیاں زندہ درگور ہونے سے بچ جائیں۔ ایسے عالم میں مصطفیٰ جان رحمت اندھیروں کو مٹاتے ہوئے، جہالت کی تاریکی کا خاتمہ کرتے ہوئے 12 ربیع الاول کی تاریخ دن دوشنبہ آمنہ کے گھر میں صبح صادق کے وقت اس روئے زمین کو شرف بخشا اور اسی تاریخ سے یہ زمین بھی آسمان سے آنکھوں سے آنکھیں ملانے کے قابل ہو گئی، ورنہ آسمان کو اپنی بلندی پر ناز تھا، لیکن اس بلندی کا مزاج قدم مصطفیٰ نے ایسا زمین کو شرف بخشا کہ ذات مصطفیٰ جیسی کوئی ذات آسمان کی بلندی کے سامنے ٹھہر نہ سکی، اور یہ مقام اللہ نے زمین کو عطا فرمایا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ہم اور آپ محفل میلاد میں شرکت کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں۔ قرآن عظیم کی مختلف آیات اس بات پر ہمیں دعوت دیتی ہیں کہ اللہ نے اپنے حبیب کو ایسا عظیم بنایا ہے، اس عظیم رسول کے صدقے میں ہم سب کو بھی عظمت والا بنایا ہے، اس لیے کہ نسبت سے شے ممتاز ہو جایا کرتی ہے۔ جب کسی ادنا شے کو
بڑی شے سے نسبت حاصل ہو جاتی ہے تو وہ ادنا شے بھی بڑی ہو جایا کرتی ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ مصطفیٰ کے کمالات میں سے بہت سارے کمال ایسے ہیں جن تک ہماری رسائی نہیں ہو سکتی ہے، اور مصطفیٰ کے کمال کا حسن یہ دیکھیے کہ مصطفیٰ کی امت میں آنے کے لیے نبیوں نے آرزو خدا کی بارگاہ میں پیش کی تھی۔ خوش نصیب ہیں ہم اور آپ کہ ایسے رسول کی امت میں اللہ نے اپنے کرم سے ہمیں پیدا فرمایا ہے۔ جب ایسے ہادی عالم، ہادی اعظم کی امت بنایا ہے تو ہمارے اوپر بھی لازم ہے کہ ہم اس عظیم رسول کی کامل اتباع کرنے کی بھی کوشش کریں۔ اگر ہم کامل اتباع کرتے ہیں تو سچا عشق مانو کہ ہمارے دل میں ہے، اور اگر لفاظی طور پر ہم عشق کرتے ہیں تو خدا بند قدوس اپنے محبوب کے ساتھ ریاکاری کرنے والے کو خوب جانتا اور پہچانتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ جو امام اہل سنت نے ہمیں فکر دی ہے ویسا عشق ہمیں اپنے دل میں بسانا ہوگا، جس کی غمازی اس شعر میں ہے: اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنے پیارے نبی کی سچی عقیدت و محبت کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ بولنے میں، خطاب کرنے میں سہون عمدن نسیانن کسی طرح کی غلطی سرزد ہوئی ہو تو اللہ کی بارگاہ میں توبہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔